جب خلافت امویوں سے عباسی کی طرف منتقل ہوئی تو عباسیوں نے فوج کے ادارے کو باقاعدہ منظم کیا، لیکن اس میں باضابطہ فوج کی تقسیم کم و بیش وہی تھی جو اموی خلفاء نے قائم کی تھی۔ عباسیوں کی فوج میں الحربیہ یعنی پیدل فوج، الفرسان یعنی گھڑ سوار فوج، الرامہ یعنی تیر انداز، النفاتون یعنی آتش باز فوج، النقابون نقب زن یعنی خندقیں کھودنے والی فوج، الغلمان یعنی خدمتگار فوج۔ اسی طرح عباسی فوج کے عہدوں کی باضابطہ تقسیم بھی وہی تھی جو اموی دور میں قائم کی گئی تھی۔ مثلاً عارف یعنی 10 سپاہیوں کا افسر، نقیب 10 عارفوں اور 100 سپاہیوں کا افسر، قائد 10 نقیبوں اور 1000 لشکریوں کا افسر، جرنیل 10 قائدوں اور 10,000 سپاہ کا افسر۔ جب یہ افواج میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جاتی تو یلغار کے وقت سب سے آگے سالار چلتا تھا، جس کے دونوں طرف خراسانی اور شمالی ایران کے تیر انداز ہوتے تھے۔ رسالہ کے پیچھے پیادہ دستے صف در صف چلتے، ان کے عقب میں سامان رست سے لدے ہوئے بار برداری کے جانور ہوتے، اور سب سے آخر میں توپ خانہ ہوتا جس میں بھاری بھرکم منجنیقیں اور کلا شکن توپیں ہوتی تھیں۔ یہ چھکڑوں پر لدی ہوتی تھی جنہیں اونٹ کھینچتے تھے۔ فوج کے ساتھ شفا خانہ بھی ہوتا تھا، دواؤں کے ذخیرے خچروں پر لدے ہوتے تھے۔ زخمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی پالکی استعمال کی جاتی تھی۔ شفا خانہ کے علاوہ ہر دستہ فوج کے ساتھ ایک انجینئر بھی ہوتا تھا، یہ قلع شکن توپوں اور منجنیقوں وغیرہ کا نگران ہوتا تھا۔ پیدل فوج نیزے، تیر کمان، تلوار، جنگی کلہاڑیاں استعمال کرتی تھی، جبکہ سوار فوجی تیر کمان، نیزے اور لمبی چوڑی تلواریں استعمال کرتی تھی۔ النفاقون پہ دستہ آتشی گولوں کے ذریعے دشمن فوج میں آگ لگا دیتا تھا۔ وہ ایسا لباس زیبتن کرتے تھے کہ اس پر آگ اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ خندقیں اور سرنگیں کھودتے اور دشمن کے قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کے فرائض انجام دیتے تھے۔ بحری فوج کا قیام امیر معاویہ کے ابتدائی دور میں ہوا۔ عباسی دور میں بھی بحری فوج نے رومیوں کے مقابلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ہارون الرشید نے اس کی تنظیم نو کی طرف توجہ دی۔ ان کے عہد میں روڈس، قبرص اور کریٹ جو عباسی حکومت کے قبضے سے نکل چکے تھے، اس کی تسخیر کے لیے بحری مہمیں روانہ کی گئیں۔ شروع میں صرف شام اور مصر کے ساحلی علاقوں کے باشندے بحری فوج میں شامل ہوتے تھے، باقی اقوام سمندر کے ڈر سے اس طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی۔ مگر عباسی دور میں یہ خوف کم ہو گیا اور تمام ممالک مسلمان بحری فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے۔ عباسی خلفاء نے انٹیلیجنس نظام کو ازسر نو تبدیل کیا۔ انہوں نے صوبائی گورنروں کو قابو میں رکھنے اور عوام کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے مستعد اور ہوشیار جاسوس مقرر کیے۔ انٹیلیجنس کے جاسوس سوداگروں اور واعظوں کے لباس میں مملکت کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، جس کے باعث معمولی سے معمولی واقعہ کی خبر بھی دربار خلافت میں پہنچ جاتی تھی۔ اگر کسی ملک میں ایلچی یا قاصد بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو انٹیلیجنس کے جاسوسوں میں سے بہترین کارکن منتخب کر کے بھیج دیا جاتا تھا۔ محکمہ جاسوسی کی آفیسر اعلیٰ کو صاحب البرید کہا جاتا تھا۔